آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ کوئی خاص ایسی نہیں ہے، بس گھرداری ہی ہے، گھرداری ہے. اور کچھ عرصے کے لیے میں باہر چلی گئی تھی، جب یہاں سے ریٹائر ہوئی تھی تو 2 میرے بیٹے امریکہ میں ہیں، ان کے پاس چلی گئی تھی. جن کو دیکھنے کے بعد اب آپ نے بتایا کہ بگڑے نہیں ہیں، بالکل بہت اچھے انسان ہیں. میرے خلاف یہ دیکھنے کے لیے گئی تھی. میں سمجھتی ہوں سب والدین کے لیے اس سے بڑی خوشی اور اطمینان کی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ کے بچے اچھے انسان ہوں. جبکہ یہ ہوتا ہے کہ ورکنگ پیرنٹس ہیں تو وہ نگلیکٹ ہوتے ہیں بچے، میں اس بات کے بارے میں ضرور بات کروں گی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو مائیں کام کرتی ہیں وہ پوری توجہ نہیں دے سکتی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو عورتیں کام کرتی ہیں نا ان کی زندگی زیادہ باقاعدہ ہوتی ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ وقت ہے اور یہ اسی وقت میں سب کچھ کرنا ہے. میں نے بچوں کے ساتھ بھرپور وقت گزارا. اچھا، اور یہ بھی نہیں کہ اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اور بچے پاس ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں. آپ ان سے انٹریکٹ کیجئے، ان سے بات کیجئے، ان کو سمجھیے اور ان کو موقع دیجئے کہ وہ آپ کو سمجھیں. تو مجھے بہت اچھا لگا. میں بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں میں دیکھتی ہوں اپنے، کس طرح سے وہ دوسروں کے دکھ میں شامل ہو جاتے ہیں، کس طرح سے وہ سکھ میں شامل ہو جاتے ہیں. میں یا نعیم ذرا بھی ہماری طبیعت خراب ہو اتنی دور سے وہ چھٹی لے کے آ جاتے ہیں، ہمارے پاس رہتے ہیں. محبت ہے، محبت لگاؤ. بہت میں اپنے بچوں سے اللہ کا شکر ہے، بہت شکر ادا کرتی ہوں. نعیم صاحب آج کل کیا ان کی؟ نعیم صاحب ابھی حال تک پچھلے مہینے تک ڈائریکٹر جنرل تھے پاکستان نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس کے، اور بے شمار کام کیا. نعیم کے بارے میں وہ ایک لفظ آپ نے ورکہولک سنا ہوگا، ان کو چین نہیں. اچھا. اور چھوٹا اگر آسان کام ہو تو وہ ان کو نہیں پسند آتا. وہ دقیق بہت ہی مشکل چیلنجنگ قسم کا وہ ہو تو پھر ان کا بڑا دل لگتا ہے اس میں. اچھا. تو یہ بڑا چیلنجنگ کام تھا اور بڑا ہی دل لگا کے کیا. اور مجھے بےحد خوشی ہے کہ جب اسلام آباد سے آ رہے تھے کہ اتنا لکھا گیا ان کے بارے میں، اتنی تعریف ہوئی ان کے بارے میں. تو کسی کے گھر یعنی چاہے میاں ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے والدین ہوں، ان کی اگر کوئی تعریف کرے تو وہ لگتا ہے کہ ہماری تعریف. بہت اچھا لگتا ہے. زبردست. آپ کو انہوں نے بہت سپورٹ کیا آپ کے کام میں بھی. ان کی اگر ہیلپ نہ ہوتی، جیسا آپ اکثر اپنے ہر انٹرویو میں بتاتی ہیں کہ اگر ان کی آپ کو مدد نہ ہوتی تو شاید آپ اتنا آزادانہ طریقے سے کام نہ کر پاتی. میرا مسئلہ ہمیشہ سے یہ رہا کہ میں تھوڑی سی سیلف کانشیس اور کچھ حوصلے والی اتنی کئی چیزوں میں نہیں ہوں. کئی چیزوں میں بہت حوصلہ ہے لیکن کئی چیزوں میں بہت جلدی، جب تک مجھے سراہا نہ جائے یا پتہ نہ کوئی دھکا نہ دے تب تک میں نہیں کرتی. تو نعیم نے مجھے بہت سپورٹ بہت کیا. اور شادی کے بعد بھی میں نے پوچھا کہ میں ملازمت کرتی رہوں. انہوں نے کہا اگر چاہتی ہو ضرور کرو، نہیں چاہتی. تو ریڈیو میرا ایک گھر تھا، مجھے لگتا تھا میں اس گھر سے اس گھر میں، آپ اپنے اس ریڈیو کے گھر سے بہت سارے خطوط کا ایک پلندہ بھی اٹھا کے گھر لے جاتی تھی اور اپنے پروگرام میں ذکر کرتی. واقعی بوریاں لے کے جاتی تھی، تھیلے بھرے ہوئے، وہ یہ شاپرز جو ہوتے ہیں بھرے ہوئے. اچھا. اور نعیم صاحب کو اعتراض نہیں ہوتا تھا؟ نہیں، وہ کہتے تھے کیا، کیونکہ میں قالین پہ رات کو کھانا وانا کھا کے سب بچھا دیتی تھی. اچھا. اور ان کو پھر دیکھتی تھی کہ کس کس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں سمجھتی تھی کسی نے خط لکھا پھر اس کو اسٹیمپ لگایا، پھر وہ جا کے اس کو ڈاک خانے میں ڈالا، تو پھر اس کی کوئی توقع ہے آپ سے. تو پھر اس کی کچھ نہیں تو رسید تو دو نا. تو میں آپ رسید بناتی ہوں، رسید یا کوئی اگر ایسا سوال ہے جو جواب طلب ہے تو اس کا جواب، کوئی پسند کا نغمہ ہے تو وہ نغمہ، کوئی رائے ہے تو وہ، ہر چیز. دیکھیں نا، کوئی بھی اپنے وقت میں سے وقت نکالتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے، وہ چاہتا ہے اس کے بدلے میں کچھ ہو، بالکل اتنا دے دیجیے آپ اسے. کیا خوبصورت آپ نے بات کہی. یاسمین صاحبہ، آپ یہ بتائیے گا کہ سب کو خوش رکھنا تو بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کی بہت اچھی کوشش کی اور اس میں کافی کامیاب رہی. ایک میرے بیٹے نے ایک دفعہ چڑ کسا گیا کسی بات پہ، تو مجھے کہنا کہ آپ ہر وقت اچھا بننے کی کوشش کیوں کرتی ہیں. اچھا. اس وقت مجھے اچھا نہیں لگا. 10-15 منٹ کے بعد میں نے غور کیا، میں نے سوچا کہ اس میں کیا بری بات ہے، اچھا ہی بننے کی کوشش کر رہی ہوں نا. تو تھوڑی سی کوشش اچھا بننے کی کرنی پڑتی ہے. اس میں دکھ بھی ہوتے ہیں، اس میں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں لیکن صبر اور تحمل بھی ہوتا ہے. تو آپ کا سوال کیا تھا مجھ سے؟ کہ خوش رکھنا سب کو بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ نے نہیں مشکل نہیں مشکل میں نہیں سمجھتی دوسرے کو خوش کرنا. کیسے آپا، ہم کیسے سب کو خوش رکھ سکتے ہیں؟ وہ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ خود پہ سیکریفائس کرنا پڑے گا. نہیں، اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا چاہتا ہے.
اچھا، کیا توقع ہے اس کی، اور اس کی توقع کے مطابق کریں. اس کی توقع دیکھیے آپ کہاں تک اس کی توقع. یہ نہیں کہ اس کی کوئی غلط توقع ہو تو آپ اس سمجھے، یا تو اس کو سمجھائیے کہ یہ توقع ٹھیک نہیں ہے، لیکن جہاں تک ساتھ دے سکتے ہیں دیجیے. آپ کی ریلیشن شپ اسٹریٹجی بڑی ہی شاندار ہے. آپ سے بہت عرصہ کے بعد بھی اگر کسی کی بات ہوتی ہے، جیسے لاسٹ ٹائم میری آپ کی کافی عرصہ کے بعد بات ہوئی، تو آپ نے ایک ایک چیز اس طرح سے پوچھی اور ایسے، اور میں نے بعد میں اپنے کچھ ساتھیوں سے یہ چیز ڈسکس بھی کی کہ جو ریلیشن شپ کو سمجھنا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اس میں پھر بہت ساری باتوں کو ہمیں یاد رکھنا پڑتا ہے. تو اتنا یاد رکھنا کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یعنی اس کی ذات میں بہت دلچسپی جی دیکھ کے، جی ہے نا؟ جی، دکھاوا نہیں، دکھاوا نہیں. دکھاوا. آپ کی بہت اچھی خوشگوار ازدواجی زندگی ہے. جی یہ الحمدللہ. کیسے، ماشاء اللہ. تو اس کے راز تو بتائیں. وہ کہا جاتا ہے نا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے. میں یہ نہیں، اپنے آپ کو نہیں میں کریڈٹ، ویسے وہ یہ تو نہیں کہتے، جی جی میں نے کہا یہ تو نہیں کہتے کہ کامیاب آدمی کے پیچھے 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 عورت ہوتی ہے. دیکھیے یہ واقعی صحیح ہے. اگر ایک آدمی کو کامیاب ہونا ہے تو اس کی ازدواجی زندگی، گھریلو زندگی اچھی ہونی چاہیے، بہت اچھی ہونی چاہیے. اگر وہ اچھی نہیں ہوگی تو وہ توجہ سے کام نہیں کر پائے گا. اگر ہر وقت کوئی مسئلہ، ہر وقت کوئی مرحلہ، ہر وقت کوئی یعنی آج کل تو مشکلات قدم قدم پہ ہے نا. تو اگر آپ کوئی آدمی، میاں آپ کے گھر آتے فوراً آپ ایک داستان شروع کر دیتی، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، بجلی بھی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ. بھائی سبھی لوڈ شیڈنگ میں بیٹھے ہوئے کیا کریں. تو مطلب سمجھنے کی بھی تو کوشش ہے نا. ہم لوگ اب دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. بالکل ہم سمجھتے ہم نے جو کہہ دیا بس وہ ٹھیک ہے. تو وہ بیویاں یہ کہتی ہیں کہ ہم نے بھی تو انہیں کو کہنا ہے، ہم نے پھر کس سے کہنا ہے؟ نہیں، کہنا تو ہے. دیکھیے کہنا، شکایت کرنا یا کسی چیز کو شیئر کرنا، وہ مختلف چیزیں.